مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس خانقاہ منمیہ کی علمی خدمات پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ آفتاب رشک مصباحی صاحب۔ حضور ترجمان الصوفیہ حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر سید شمیم الدین منیمی صاحب قبلہ اور آج کی اس مجلس میں آئے ہوئے تمام معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے جس نے اس جہاں کو بنایا، اور تمام درود و سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے پیر و مرشد داعی اسلام حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوا کا، کہ جن کی صحبتوں نے مجھے علمی مجلس میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ سب سے پہلے دو باتیں عرض کروں کہ آج جس زمین پہ میں کھڑا ہوں، یہاں کا نام بچپن سے ان کانوں نے سن رکھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا پورا دادی حال حضرت شاہ محمد اسماعیل وارثی منیمی کوٹھیاں شریف مظفر پور بہار کے تبسط سے خانقاہ منیمیہ سے فیض یافتہ ہے۔ سارے لوگ دادی حال کے اسی سلسلے سے بیعت رکھتے ہیں، اور نانی حال کا پورا خانوادہ حضرت شاہ محمد تغی علی قادری سرکاہی شریف مظفر پور کے واسطے سے خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف سے فیض یافتہ ہے۔ تو ایک طرح سے میرے اوپر دادی حالی قرض بھی تھا اس خانقاہ میں حاضری ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سعادت مند بخشی پہ جس قدر بھی ہم شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ چند ٹوٹے پھوٹے ہمارے الفاظ ہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھ رہا ہوں۔ بنور خانقاہ منہمی جہاں روشن، بنور خانقاہ منعمی جہاں روشن، فروغ خسرب خوبا حضور منعم پاک۔ خانقاہ منعمی میتن گھاٹ پٹنہ بہار کی ان چند منتخب اور اہم خانقاہوں میں سے ایک ہے جہاں علم کے ساتھ ادب اور شریعت کے ساتھ معرفت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ یوں تو میتن گھاٹ میں علوم و فنون کا جہاں شاہ جہانی دور کے عظیم دانشور و صوفی ملا سید بدیع الدین شتاری معروف و ملا میتن کے ذریعے آباد ہوا، لیکن اس سرزمین کو عالمی شہرت اس ہستی کے ذریعے ملی جنہیں دنیا شیخ جہاں قطب الاقطاب حضرت مخدوم محمد منعم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور شیخ جہاں کی ولادت بہار کے فاروقی خانوادے میں موجودہ ضلع شیخ پورہ کے پچنا نامی گاؤں میں 1082 ہجری مطابق 1671 عیسوی میں ہوئی۔ تحصیل علوم کے زمانے ہی میں اپنے استاد و مربی حضرت دیوان سید خلیل اللہ بار پٹنہ سے سلسلہ قادریہ قطبیہ میں بیعت ہوئے اور خلقہ خلافت بھی حاصل ہوئی۔ بعد ازاں شیخ کی اجازت سے دہلی تشریف لے گئے اور جامع مسجد کے پیچھے والے مدرسے میں رہ کر کے تقریباً 40 سالوں تک درس و تدریس کی ذمہ داری ادا کی۔ ایک اہم چیز جس کی طرف کم سے کم ہم نوجوان علماء کو خاص توجہ دینی چاہیے، اس گوشے کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں جو حضور منعم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کہ جن نفوس قدسیہ کا مقصود اللہ ہوتا ہے
وہ جہاں ہوتے ہیں ایسے اشخاص کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کی صحبت میں ان کے سفر معرفت میں مزید ممد و معاون ہو سکے۔ وہ افضل و مفضول اور این و آ کے جھگڑوں سے اوپر اٹھ کر جس کو دیکھ اپنا شیخ جان کے فارمولے پر مقصود خدا است نہ کہ شخص کے تحت اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور اطمینان قلبی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دہلی کے زمانے تدریس میں معروف ابو العلائی بزرگ حضرت خواجہ شاہ محمد فرہاد سے آشنائی ہوئی، اور جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسا لطف پایا کہ انہی کے ہو کے رہ گئے۔ ان سے سلسلہ نقشبندیہ ابو العلائیہ کی تعلیم و تربیت پائی، اور ان کے وصال کے بعد ان کے مرید و خلیفہ میر سید اسد اللہ ابو العلائی سے اس سلسلے کی اجازت و خلافت پائی۔ حضور منعم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اتنی باکمال اور جاذب تھی کہ میر سید اسد اللہ قدس سرہ کے بعد خواجہ شاہ محمد فرہاد قدس سرہ کی گدی نشینی کا شرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ برسوں وہاں رہ کر رشد و ہدایت کی ذمہ داری ادا کی، لیکن ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اشارہ پا کر آپ پٹنہ تشریف لے آئے، اور آخر میں جامع مسجد ملا میتن سے متصل اپنی خانقاہ قائم کی، اور اپنی علمی و روحانی کمالات سے اس زمین کو عالمی شہرت کا حامل بنایا۔ ہزاروں بھٹکتی پیشانیوں کو خدا آشنا کیا، بے شمار تشنا روحوں کو جامع معرفت سے شادکام کیا، کئی ایک کو شرف اجازت و خلافت سے بھی نوازا، اور اگلی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کئی ایک علمی شاہپارے بھی تخلیق کیے۔ 103 سال کی عمر گزار کر 12 رجب المرجب 1185 ہجری مطابق 1771 کو وصال فرمایا، اور جامع مسجد ملا میتن سے متصل اپنی قائم کردہ خانقاہ منعمی میں ہمیشہ کے لیے آسودہ خاک ہو گئے، اور اس طرح اس سرزمین پر خانقاہ منعمیہ وجود میں آئی۔ خانقاہ منعمیہ کی بنا چونکہ ایک صاحب درس و تصنیف با کمال عالم و صوفی بزرگ نے ڈالی تھی، اس لیے اول روز سے ہی علمی حلقوں میں اس کی اپنی مستقل ایک علمی پہچان رہی ہے۔ خود بانی خانقاہ کی کتابیں الہامات منعمی، مکاشفات منعمی، مشاہدات منعمی، رسالہ حکمت منعمی اور نکات نقش خصوص اس پر شاہد ہیں۔ اس وقت اس خانقاہ کے 12ویں سجادہ نشین عصر حاضر کے نامور صوفی عالم و خطیب ترجمان الصوفیہ پروفیسر سید شمیم الدین منعمی داماد ظلہ العالی ہیں، جن کی شبانہ روز کی انتھک جد و جہد سے موجودہ علمی منہج پر خانقاہ کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ خانقاہ کے علاوہ جامعہ منعمیہ، منعمیہ لائبریری، منعمی دارالارشاد، دارالفتہ منعمیہ اسکول، صوفی ریسرچ سینٹر اور جامع مسجد ملا میتن کے تحت مختلف زاویوں سے خدمت دین و خلق کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے۔ اس خانقاہ کی علم دوستی کا یہ عالم ہے کہ جب یہاں سے اشاعتی سلسلے کی ابتدا ہوئی تو نہ صرف اپنے خانقاہی مشائخ کی کتابوں پر کام ہوا، بلکہ دیگر بزرگوں کے علمی شاہکاروں کو بھی منشأ شہود پر لانے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ 3 درجن کے قریب کتابوں کے اشاعت، جن پر زیادہ تر کام خود اس خانقاہ کے اندر ہوا ہے، ہمارے اس قول کی واضح دلیل ہے۔ یہ خانقاہ ایک صوفی خانقاہ ہے، جہاں تصوف صرف کتابوں میں نہیں، کردار میں صاف نظر آتا ہے۔ تصوف کی بنا محبت، آشتی، بھائی چارہ اور صبر و گریز پر ہے، جو یہاں کی ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگوں سے تمام تر حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر محبت کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، حتی المقدور ان کی ضروریات میں کام آنا، نتیجے کے طور پر اپنوں پرایوں سے مختلف قسم کے طعنے سننا، پھر بھی کمال استقامت کے ساتھ صبر و گریز کی راہ پر چلتے ہوئے خدمت دین و خلق میں لگے رہنا اس خانقاہ کا قابل داد اور لائق تقلید وصف ہے۔
خانقاہ منیمیہ یہ وصف و کمال نہ صرف اپنی خانقاہ و مدرسے میں مستفیض ہونے والوں میں منتقل کر رہی ہے، بلکہ وہ تمام علمی دنیا کو اس صوفی منہج سے روشناس کرانا چاہتی ہے جس کا سب سے احسن طریقہ صوفی لٹریچر کی اشاعت ہے۔ آج کی تاریخ میں کوئی بھی باشعور ذی علم آدمی غیر منقسم ہندوستانی فضا میں صوفی مزاج اور صوفی علمی منہج سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنا چاہے اور مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو نظر انداز کر جائے تو اس کی رسائی صرف چمک تک ہو سکتی ہے۔ جیسے لائٹ کٹی ہو، کبھی اچانک بلب چمک کر کے پھر بجھ جاتا ہے، وہ چمک ہے تو صرف چمک تک ہو سکتی ہے، روشنی تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خانقاہ منیمیہ نے سب سے زیادہ مخدوم جہاں قدس سرہ کی علمی خدمات کی اشاعت کی ہے تاکہ تصوف کی اصل روشنی تک لوگوں کی رسائی ہو سکے اور ذاتی طور پر لوگ صوفی مزاج و منہج سے مزین ہو کر اس دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکیں۔ اس کے علاوہ صوفی شخصیات کے احوال و قوائف اور صوفی رسم و رواج پر بھی کتابیں شائع ہوئیں، جن میں تاریخ صوفیاء بہار، حجت العارفین، اخبار الاولیاء، اوراد شرفی، القول المنیر فی جواز السماع بالمزامیر، تحقیق العذابیر فی سماع المزامیر اور صوفی پرمپرا خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ بانی خانقاہ شیخ جہاں مخدوم محمد منیم پاک باز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر کے موجودہ سجادہ نشین پروفیسر سید شمیم الدین منیمی دامہ ظلہ تک تمام مشائخ کے کارنامے اس قدر نمایاں ہیں کہ بھارت کی علمی خانقاہوں پر اڑتی نظر ڈالنے والا بھی اس سے آنکھیں بچا کر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس پر مستضاد یہاں کے فیض یافتہ خلفاء کے ذریعے ہندوستان سے باہر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور برما وغیرہ کئی ممالک میں جو علمی دعوتی خدمات انجام دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں وہ بھی دامن کشے نگاہ ہیں۔ مولا تعالیٰ اس خانقاہ کے علمی اور روحانی وسعتوں کا دائرہ مزید وسیع فرمائے اور حاسدین کے حسد سے سب کو مامون و محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوات والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب جناب مفتی آفتاب رشک مصباحی صاحب یہ بول رہے تھے اور اس میں مخدوم جہاں کا بھی ذکر آیا تو مجھے واقعہ جو میں نے تھوڑا دیر پہلے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا مبارک سے متعلق ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ کیا شخصیت تھی اپنے زمانے میں کہ مخدوم جہاں کی سجادگی کا ایک بار مسئلہ ہے۔ میرے خیال سے شاہ ولی اللہ فردوسی چھوٹے تھے، 5 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا اور اس میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ ان کو سجادہ بنایا جائے کہ نہ بنایا جائے۔ 2 طرح کی رائے آتی ہے ایسے موقع پر۔ بالاتفاق سب نے کہا کہ مخدوم منیم پاک جو کہیں گے اسی پر عمل ہوگا۔ مخدوم منیم پاک گئے، مخدوم منیم پاک مراقب ہوئے تھوڑی دیر، پھر واپس آئے، سجادے پر گئے اور دستار نکالی اور 5 سال کے حضرت شاہ ولی اللہ فردوسی کے سر پر یہ کہتے ہوئے دستار باندھی، یہ چشمدید لکھا لوگوں نے کہ جیسے حضرت مخدوم جہاں کو باندھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے ہی باندھ رہا ہوں۔ تو صرف حاضر بارگاہ لولاک نہیں تھے، جو حاضر بارگاہ لولاک ہو بلکہ یہ کہنا چاہیے اس تو ہر بارگاہ میں حاضر ہے۔ میں اگلے مقام اب 2-3 مقالے رہ گئے ہیں اور میں انشاءاللہ ہم لوگ وقت پہ ختم کر سکیں گے اس کو۔ میں مولانا محب اللہ مصباحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی اشاعت کی بات ہو رہی تھی اور کچھ کتابوں کا بھی ذکر آیا تو اس سلسلے میں قدر تفصیل سے ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ مولانا محب اللہ مصباحی صاحب۔